ان قومی اجتماعی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے وہ آزادی کی نعمت ہے، وہ آزادی کی نعمت ہے۔ یہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوگا جن کے پاس یہ آزادی کی نعمت موجود نہیں ہے۔ ہم آزاد چل رہے ہیں، آزاد گھوم پھر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ سارے کے سارے معاملات کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ آزادی کی نعمت موجود نہیں۔ آج کشمیر والوں سے پوچھا جائے، فلسطین والوں سے پوچھا جائے، صبح کے وقت اگر آنکھ کھل گئی ہے انہیں یقین نہیں ہوتا کہ شام تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہر وقت یہی انتظار ہوتا ہے، اس ڈر کے اندر ہوتے ہیں کون سی جانب سے ڈرون آئے گا اور ہم پہ لگے گا۔ عورتیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یقین نہیں ہے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی یا نہیں۔ بچے ہیں، ان کو اپنے والدین کے اوپر کوئی یقین نہیں کہ کس وقت ہمارے والدین ہم سے جدا ہو جائے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ آزادی کی نعمت عطا کی ہوئی، اس آزادی کے اندر ہم اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جن سے جو آزادی کے ساتھ عبادات نہیں کر سکتے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ سمرقند کے علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ملے جلے جو علاقے ہیں جہاں پہ روس کی حکومت تھی، اس روس کے دور کے اندر انہوں نے اپنے دین کی کیسے حفاظت کی ہے، اپنے قرآن مجید کی کیسے حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کے اندر دین کا جذبہ انہوں نے کیسے پیدا کیا ہے، تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو انسان کے روگنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سمرقند کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن کی حفاظت ایسے کی کہ ہم نے ایک بڑا گھر بنایا، اس بڑے گھر کے اندر ایک خفیہ تہخانہ بنایا گیا، اس تہخانے کے اندر ہم نے استاد کو بھی اندر کر دیا اور وہاں پہ شاگردوں کو بھی اندر کر دیا، قرآن مجید بھی ساتھ دے دیے اور راشن پانی کا انتظام اندر کر دیا گیا ہے۔ 6 مہینے گزر جاتے تھے، یہ استاد یہ شاگرد آسمان کو نہیں دیکھ سکتے، اندر ہی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید سیکھا جا رہا ہے، قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے جہاں پہ وہ تہخانے بنائے ہوتے تھے ان تہخانوں کے سامنے ہم نے دیواروں کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھی ہوتی تھی تاکہ باہر سے دشمن آئے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں اور وہ یہ سراغ نہ لگا سکے کہ اندر کوئی دین کا کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ان حالات کے اندر ان حضرات نے دین کو زندہ کیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آج جس ملک پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ پلیٹ کے اندر ہمیں سموسے کی طرح رکھ کر ہمیں پیش کر دیا گیا کہ لے جائیے آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 1500 سال تک، 1500 سال کا عرصہ ہے مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اوپر حکومت ہے۔ یہ ہندوستان آج کا انڈیا نہیں ہے۔ ہندوستان جب تاریخ کے اندر بولا جاتا ہے اس سے افغانستان بھی مراد ہے، بنگلہ دیش بھی مراد ہے، آج کا انڈیا بھی مراد ہے، اور یہ پاکستان، یہ سارا کا سارا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ مغلیہ سلطنت ہے، عثمانی سلطنت ہے کہ یہاں پہ راج کرتی ہے، مسلمانوں کا بول بالا ہے۔ لیکن جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد شروع ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر انگریز یہ چال کے ذریعے سے یہاں پہ داخل ہوا، پھر اس کو پاؤں رکھنے کی اس نے اجازت مانگی، جب ہم نے پاؤں رکھنے کی اس کو اجازت دے دی، تجارت کی اجازت مانگی، تجارت کی اجازت دے دی گئی، پھر اس نے کہا میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بناتا ہوں،
کمپنی کی اجازت دے دی، چند عرصے گزرے تھے، چند سال گزرے تھے، وہ ہندوستان کے اوپر قابض بن گیا۔ پھر اس نے اپنے غرور کو ایسے ظاہر کیا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، وہ یہ کہنے لگے ہماری ایسی حکومت ہے کہ ہماری حکومت کے اندر سورج طلوع غروب نہیں ہوتا۔ اگر اس طرف سورج غروب ہوتا ہے تو برطانیہ کے اندر سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے، اگر وہاں پہ غروب ہوتا ہے تو یہاں پہ طلوع ہو جاتا ہے۔ کرتے کرتے 1803 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ انگریز ہمارے اوپر غاصب بن کے آئے ہیں، قابض بن کے آئے ہیں، ہمارے اوپر قابض بن کے آئے ہیں، لہذا ان کے خلاف جہاد کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے علماء کرام انہوں نے مل کر جہاد کیا۔ افرادی قوتیں کم ہونے کی وجہ سے جہاد کے اندر ظاہراً شکست ہوتی رہی، لیکن ظاہراً شکست ہونے کے باوجود آپ کا جذبہ جہاد بڑھتا رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ وہ دیوبند سے چلی ہوئی تاریخ، بریلی سے چلی ہوئی تاریخ اور بریلی سے چلی ہوئی تحریک یہ ہمارے بالاکوٹ کے پہاڑوں تک آئی ہے۔ 1803 کے اندر جو فتویٰ جاری ہوا اسی کے پس منظر کے اوپر 1833 کے اندر سید احمد شہید اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقا یہاں پہ آ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ تاریخ رکی نہیں ہے۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، دارالعلوم دیوبند سے پھر آگے افرادی قوتیں تیار ہونے لگی، وہاں سے نکلنے والے لوگ انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھائی غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، زندگی تو وہ ہے جو آزادی کے ساتھ گزاری جائے، زندگی تو وہ ہے جو آزادی کے ساتھ گزاری جائے۔ 1866 کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تاریخ ریشمی رومال ہوئی اور کرتے کرتے 1947 کے اندر یہ ہمارا پاکستان ہمارے ہاتھ میں آیا۔ 1947 ہے، 14 اگست کا دن ہے، 14 اگست کا دن ہے اور 27 رمضان المبارک ہے، جمعرات کی رات ہے، شب جمعہ، کل جمعے کا دن تھا اور اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آزادی والی نعمت عطا فرمائی۔ اور کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے 80,000 علماء کو شہید کیا گیا، 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ زیادہ تعداد بھی بیان کی گئی ہے، لیکن محتاط اندازے کے ساتھ 1947 کی اخبارات نے جو بیان کیا کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، وہ لوگ جو منظر عام پہ آ سکے ان کے بارے میں بیان کیا کہ 10 لاکھ لوگوں نے اس کے جانیں قربان کی، اور 75,000 وہ عورتیں ہیں کہ جن کی عزتوں کو تاتار کیا گیا، جن کی عصمتوں کو لوٹا گیا۔ جب پاکستان آزاد ہو گیا، دہلی سے ٹرین چلی کہ بھائی اب ہم اسلامی ملک کے اندر جا رہے ہیں، راستے میں ہر چوکی کے اوپر، راستے میں ہر چوک کے اندر ان کا خون بہایا گیا۔ جب یہ ٹرین لاہور پہنچتی ہے تو ٹرین کے ہر دروازے سے خون بہ رہا ہے۔ جالندھر کے مقام پہ یہ ٹرین پہنچتی ہے، وہاں پہ 4,000 لوگ ہیں، 4,000 عورتیں ہیں، ان کو ظالموں نے برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا اور کہا کہ آپ اسلامی ملک چاہتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام کیا ہے، اور ایسے ہی برہنہ کر کے ان کی عزتوں کو لوٹ کر وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تو تھا، ان کے دل کے اندر ایک خواب تو تھی کہ چلے آج ہماری جانیں جا رہی ہیں، آج بچے کہتے کہ ہم یتیم ہو رہے ہیں اور والدین یہ سمجھتے کہ آج ہمارے بچے جا رہے ہیں، کل ہماری نسلیں تو ایسی آئیں گی جو ایسی زندگی گزاریں گی، ایسی جگہ پہ زندگی گزاریں گی جہاں آزادی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گی، آزادی کے ساتھ روزے کا اہتمام کر سکیں گی، آزادی کے ساتھ
ذکر و عبادات کا اہتمام کر سکیں گے، وہ ایسا ملک بن جائے گا، ایسا ملک بن جائے گا جس کا نام پاکستان رکھا جائے گا کہ یہ پاک لوگوں کی زمین بنے گی، پاک لوگوں کی زمین بنے گی۔ پاکستان پاک لوگوں کی زمین، جو رشوت سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، زناکاری سے پاک ہوگی، غیبت سے پاک ہوگی، غلاظتوں سے پاک ہوگی، اور ایسی عبادت ایسی جگہ بن جائے گی جہاں پہ اللہ رب العزت کی کھلے عام عبادت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھیں کہ ان کی خوابوں کو ہم نے کتنا زندہ تعبیر کیا۔ آج ہم زندگی گزارتے ہوئے ان خونوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت دی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ملک اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ملک عطا کیا جہاں پہ اللہ رب العزت نے 4 موسم دیے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے۔ پوچھے امریکہ کے شمالی علاقے جہاں پہ 8 مہینے تک گرمی سردی ہوتی ہے اور برف باری ہو رہی ہے، برطانیہ کے علاقے 8 مہینے تک وہاں پہ سردی ہے، خزاں کا نام نہیں، بہار کا نام نہیں ہے۔ ہمیں وہ ملک دیا گیا جہاں پہ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ زمین عطا کی ہے جو سال میں ایک بار نہیں 2 بار ہمیں فصلیں عطا کر رہی ہے، 2 بار فصلیں عطا کر رہی ہے۔ اور سبزیوں کے اعتبار سے تو ہم 4 فصلیں زمین سے دے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں وہ فروٹ عطا کیے گئے ہیں جن کا دنیا کے اندر کہیں پہ مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا آم ایک طرف ہو، ساری دنیا کے آم دوسری طرف ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے گجرانوالہ کا چاول ہے، اس کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں کے کپاس ہے، اس سے بننے والا کپڑا پوری دنیا کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے استاد جی ہیں، وہ دبئی کے اندر ہیں، تو واپسی میں انہوں نے سوچا کہ یہاں سے اپنے لیے کپڑا لے کر چلا جاؤ۔ دکان پہ گئے، کہا سب سے اچھا کپڑا مجھے دے دو، تو اس نے جو کپڑا پیش کیا وہ پاکستان فیصل آباد کا بنا ہوا۔ کون سی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ ہمارے انجینئرز کہتے ہیں ہمارے تھر کے علاقے میں اللہ رب العزت نے اتنا کوئلہ رکھا ہوا ہے، اگر اس کوئلے کو نکال کر بجلی بنائی جائے تو یہ پاکستان ساری دنیا کو اگر بجلی سپلائی کرے تو کام نہیں پڑے گی۔ ہمیں نعمت کی کانیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں نوجوان طبقہ دیا گیا ہے، جتنے نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاک فوج جیسی عظیم نعمت ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، ہمارے ایمان والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1965 کے اندر جب ہمارے دشمن نے اعلان کیا کہ کل صبح کا ناشتہ ہم لاہور کے اندر کریں گے، تو ایوب خان کا دور ہے، اس نے رات کے وقت ریڈیو پاکستان کے اوپر صرف 2 منٹ کی تقریر کی، 2 منٹ کی تقریر کی، اور اللہ کو ماننے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، تمہارے دشمن نے آپ کو پکارا ہے کہ ہم لاہور کے اندر ہم ناشتہ کرنے آ رہے ہیں، آپ نکلیں۔ یہ لوگ جذبہ جہاد لے کر نکلے، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھے، ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ ان کو جو ناشتہ کرنے کے لیے آئے تھے ساری زندگی کا ناشتہ بھول گئے۔ جب اعلان ہوا لاہور کی اسپتالوں کے اندر کہ پاک فوج کے جوانوں کے لیے آج خون کی ضرورت ہے، تو لاہور کے اسپتالوں کے سامنے اتنی لائنیں لگ گئی کہ حکومت پاکستان سے سرنج ختم ہو گئے تھے، اور ان کے پاس انتظام نہیں تھا کہ ان کا خون لے کر کہاں پہ جمع کیا جائے۔ پھر رجسٹر کیا گیا
کہ یہ بھی خون دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی خون دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی خون دینے کے لیے تیار ہے، کہ آپ چلے جائیں، جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو بلا لیں۔ جذبہ جہاد ان کے پاس ہے، ایمان کا جذبہ ان کے پاس ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسائی ممالک ہیں، ان عیسائی ممالکوں کے اندر 100% چرا خانگی ہے، کہیں 80% چرا خانگی ہے، اور ہمارا ملک پاکستان ہے، یہاں پر 45% چرا خانگی ہے۔ 45، 100 میں سے 45 بچے وہ ہیں جن کے پاس میٹرک تک تعلیم موجود ہے۔ 100 میں سے 11 بچے وہ ہیں، 11 جوان وہ ہیں کہ جن کے پاس اعلیٰ تعلیم موجود ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کا یہ تازہ ترین سروے کے مطابق 3 کروڑ بچے وہ موجود ہیں جن کے پاس نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ عوام کیا کر رہی ہے، عوام کا کیا بنے گا۔ انہوں نے اپنے 5 سالہ زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم جو کر سکتے ہیں اس میں ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ مدینہ کی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ جب مدینہ کی ریاست بن رہی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں، اگر ان کو زمین کے اندر خلافت دے دی جائے، ان کو زمین کے اندر حکومت دے دی جائے تو یہ کیا کام کریں گے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کام یہ ہے کہ ایمان والوں کو اگر حکومت ملتی ہے تو نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ ہم دیکھیں گے ان 4 کاموں میں سے ہم کون سا کام کس درجے تک کر رہے ہیں۔ ہمارا 14 اگست آتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس ہم نے اپنے بائک کا سلنسر نکال دیا، گاڑیوں کا سلنسر نکال دیا اور سڑکوں کے اوپر ٹر ٹر کیا، اور بس اس سے جو ہے ہمارا 14 اگست منایا جاتا ہے۔ چند جوان ملے، کہیں پہ گئے اور رقص کی محفل کر دی، بس ہمارا 14 اگست ہو گیا۔ دیکھیں آپ نیو ایئر کی رات میں کیا کچھ ہوتا ہے، 1 جنوری کو کیا کچھ ہوتا ہے، 14 اگست کی راتوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و عبادات کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اس دن کے اندر ہم زیادہ نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 رکعت نفل ادا کر لیں اور بطور شکرانہ کے ادا کر لیں۔ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، دیکھا 10 محرم الحرام کا دن ہے اور یہود اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، جس دن کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے آزادی کی عطا کی تھی، اس آزادی کی نعمت کے بدلے میں آج کے دن ہم روزہ رکھ کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ یوم تشکر ہے، اس دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے سے، ذکر و عبادات کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کو بہایا، اپنے پسینے کو بہایا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، ان کے لیے ہمیں ایثار ثواب کرنا چاہیے۔
دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اعلان ہوتا ہے جی 14 اگست کے دن فلاں سینما کے اندر فلاں فلم ریلیز کی جائے، فلاں گانا ریلیز ہوا ہے، اس کی افتتاح 14 اگست کے موقع پہ کی جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان قربانیوں کو بالکل سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ رہنے کے لیے ہندوستان کم نہیں تھا، وہاں پر بھی ہم زندگی گزار سکتے تھے۔ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ کام وہاں پہ تو اس سے اچھے طریقے سے ہم کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ہمارے اکابرین نے سوچا ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ ایمان والے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے ملک پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو ختم فرمائے، اور ان کے سازشوں کو اللہ رب العزت ختم فرمائے، اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مہینے کے اندر جو بچوں کی ترتیب رکھی گئی تھی، تو ان میں سے جن بچوں نے اہتمام کیا تھا ان کے لیے ایک صاحب نے کچھ حوصلہ افزائی کا اہتمام کیا ہے، تو ان بچوں کو یہ انعام دیے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے کے اندر جولائی کے اندر 31 دن ہیں، اور ہم نے ایک نماز کے 3 نمبر رکھے تھے کہ جو بچہ گھر میں نماز ادا کرے گا 1 نمبر ہے، مسجد میں آ کر ادا کرے گا تو اس کے 2 نمبر ہوں گے، بچہ گھر میں بھی مسجد میں بھی آ گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے 3 نمبر بنتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے 31 دنوں کے 465 نمبر بنتے تھے، جن میں سے یہ ایان احمد ہیں ولد محمد شیراز، اس کے 384 نمبر بنتے ہیں 465 میں سے۔ کافی اہتمام کیا ہے، رات عشاء کے وقت میں دیکھ رہا تھا، اس مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر آج تک، آج 12 تاریخ ہے، تو 11 تاریخ تک اس کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو اس نے جماعت سے بغیر ادا کی ہو۔ اللہ رب العزت استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ آج فجر کی نماز میں یہ موجود نہیں تھا، جزاک اللہ۔ دوسرے نمبر پہ ہیں محمد علی بن عبد المجید، ان کے 368 نمبر بنتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہیں دانیال احمد بن عبد الوحید، اس کے 350 نمبر بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ گھر کے اندر بھی بچیاں پڑھتی ہیں اور نیچے یہاں پر بھی بچیاں پڑھتی ہیں، تو گھر کے اندر جو بچیاں پڑھتی ہیں ان میں ظہیر اقبال کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے یہ انعام مقرر کیا گیا ہے، ظہیر اقبال۔ اور جو نیچے بچیاں پڑھ رہی ہیں ان میں سے ہم نے ایک انعام مقرر کیا تھا، وہ محمد وسیم بھائی کی بیٹی ہے ولیجہ، اس کے بھی انعام کوئی وصول فرمائے۔ جی حاجی صاحب کی پوتری ہے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔